الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخلقها وعن سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى آخر الحديث. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر ایک بہت بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، سایہ فگن ہونے والا ہے، جس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے بارے میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، عظیم مہینہ، بڑا مہینہ، شہر مبارک فیہ، بہت مبارک مہینہ، اور ایسا مہینہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ جس میں ایک رات ہے، جس مہینے کے اندر ایک رات ہے، وہ ایک ہی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے کا ذکر فرما رہے ہیں؟ جس مہینے کا ذکر فرما رہے ہیں وہ مہینہ رمضان ہے، کیونکہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ اللہ نے اس مہینے میں دن کے روزے کو فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا، یعنی دن میں روزہ رکھنا فرض ہے اور رات میں عبادت کرنا ثواب ہے۔ تو غور کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں دو چیزیں بیان فرمائی کہ بہت مبارک مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے،
تو یہ اس لیے عظمت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ تو قرآن کی نسبت سے اس مہینے کو ایک عظمت اور شرف حاصل ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو تمام کتب آسمان کے ناسخ ہے، جو ایک زندہ معجزہ ہے۔ تو ایسے کلام پاک کا نازل ہونا اس مہینے کی عظمت کو دکھلاتا ہے۔ پھر دوسری چیز، اللہ نے وہ رات دوسری چیز کہ اللہ نے وہ رات، جس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دیا، یعنی گویا اگر کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو اس کو 1000 مہینوں کی برابر ثواب ملتا ہے، جیسا 1000 مہینے کی رات اس نے عبادت کی۔ 1000 مہینے کے کتنے سال ہوتے ہیں؟ تقریباً 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک رات عبادت کی تو اس کو کتنا ثواب ملا؟ 83 years 4 months۔ تو اس وجہ سے بھی یہ مہینہ عظمت والا مہینہ، مبارک مہینہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں، اور پھر تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، پہلے فرمایا کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، یعنی اس مہینے میں دن میں روزہ رکھے۔ دن میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ آج ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں، ہم میں بہت سارے لوگ، کہ بھائی مجھے ہوتا نہیں، ٹائم پہ کھانا چاہیے، مجھے شوگر ہے، مجھے سفر کرنا ہے۔ اور بہت سے تو یہ بھی نہیں کہتا مجھے شوگر ہے، مجھے سفر کرنا ہے، سیدھے سادھے طریقے سے کہہ دیتے ہیں، آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے ہوتا نہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ نفل روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس روزے کو فرض فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض فرمایا تھا۔ تو روزے پہلی امتوں میں فرض ہے، کسی پر عاشور کا روزہ فرض تھا، کسی پر دوسرے دن کے روزے فرض تھے، لیکن پورے مہینے کے روزے فرض رمضان کے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہوئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اس کا منشا بیان فرما دیا کہ کسی لیے اللہ نے اس کے روزے فرض فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جائے، تم اچھے انسان بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اس لیے اللہ نے تمہارے پر روزے فرض فرمائے۔ یہ روزے ایسے ہی فرض نہیں فرمائے، اللہ تم کو ایسے بھوکا رکھنا نہیں چاہتا۔ اگر بھوکا مارنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بند کر دیتا، نہیں، یہ اللہ نے ہماری اچھائی کے لیے، ہماری بہترائی کے لیے روزے فرض فرمائے، تاکہ ہم لوگ اس سے تقوی حاصل کریں، متقی بن جائے۔ جیسے روزے میں کیا ہوتا ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا، صرف اللہ جانتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو چھپ کر وہ پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ اس لیے پانی نہیں پیتا، اس لیے جوس نہیں پیتا، اس لیے کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جب بندے کے دل میں گناہ کا دائیا پیدا ہوتا ہے تو تب بھی وہ یہی تصور کرے، وہ پوری زندگی، ہر مہینہ، ہر دن، ہر سال وہ اس بات کا تصور کرے کہ میں جو گناہ کرنے جا رہا ہوں، میں دوسرے کو دھوکہ دینے جا رہا ہوں، میں جھوٹ بولنے جا رہا ہوں، میں چرانے جا رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزے سے یہ ٹریننگ اللہ اس کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں
کہ روزے سے جس طرح روزے میں وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح سے ہمیشہ کے لیے یہ تصور، یہ خیال اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کا روزہ فرض فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس میں، اس کی رات میں، رمضان کی رات میں عبادت کرنا، قیام کرنا، نماز تراویح پڑھنا، اللہ نے ثواب کی چیز بنائی، بہت ثواب رکھا ہے۔ آج ہم میں بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، اگر روزہ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھی، گھر میں جا کے سو گئے۔ صرف کچھ دن آپ دیکھیں گے جب رمضان میں تراویح شروع ہوتے ہیں، پہلے دن بہت زیادہ بھیڑ آتی ہے، دوسرے دن تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایک ہفتے کے بعد دیکھیں گے تو جتنا مجمع پہلی دن آیا تھا اس میں سے 70% غائب ہو جاتا ہے، صرف 30% بچتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ کہ عشاء پڑھ کے کھانا کھا کے جا کے سو گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رات میں قیام کرنا، نماز تراویح پڑھنا بہت ثواب کی چیز ہے۔ یہ ایک سیزن ہے نیکیوں کا، اللہ اس میں اپنی رحمت کی بارش فرماتے ہیں۔ دوسرے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، یعنی کوئی شخص ایک نفل ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے غیر رمضان میں ایک فرض ادا کیا ہو، یعنی ایک نفل ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ رمضان میں اس کو ایک فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شخص ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 70 فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اجر رکھا ہے، 70 گنا زیادہ۔ اور یہی نہیں فرمایا کہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ الصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدل جنت ہے، کیونکہ شریعت میں جو کچھ بھی مطلوب ہے وہ سب انسان کو صبر سے ہی ملتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ کس لیے کہا گیا؟ صبر کا مہینہ اس لیے کہا گیا جب انسان کو روزہ رکھا بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، انسان نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے، یہ صبر اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ اور جب انسان صبر کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ ایک اور چیز ہے اس میں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو غصہ آتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ افطاری سے پہلے گنجی کے لیے یا کسی دوسری افطاری کے لیے انسان آپس میں دو آدمی لڑ لیتے ہیں، کسی لیے بھوک لگ رہی تو غصہ آ رہا ہے۔ تو جب انسان غصے پر قابو رکھے گا، غصے کا ضبط کرے گا تو اس نے صبر کیا، اور پھر اس کا بدلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ آپ ہمدردی کرو، اچھا یہ کرو۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ غیر رمضان میں جو چیزیں امیر لوگ کھاتے ہیں، فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں، رمضان میں غریب آدمی میں کھاتا ہے، اتنا ہی خرچہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اچھی غذائیں کھلاتے ہیں تو اللہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو اس کا روزہ افطار کرائے تو اللہ یہ اس کے لیے گناہ کو معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا کہ جو روزے دار اس کو افطار کرا، روزے دار کے ثواب میں کچھ کم نہیں ہوگا، جو شخص افطار کرا رہا ہے اس کو ثواب ملے گا، لیکن یہ ثواب جس کو افطار کرا ہے اس سے ثواب میں سے نہیں دیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ سے اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔
تو کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے اس پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ، اگر ہم میں کوئی شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب، یہ گناہ کے معاف ہونے کی جو خوشخبری ہے، یہ اس کے پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں کہ اس کو پیٹ بھر کے کھلائے، بلکہ اگر کوئی شخص روزے دار کو کھجور سے افطار کرا دے، لسی پلا دے، پانی پلا دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو محترم بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے جو ہو سکے، ہماری جتنی حیثیت ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم روزے دار کے لیے کچھ کریں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ افطاری کے لیے ہم ان کی خدمت میں پیش کریں۔ جیسے مسجد میں آتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کر آئے، ہمارے روزے دار بھائی ان کے ساتھ شیئر کر کے کھائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا آگ سے آزادی ہے۔ اور اس میں تم 4 چیزوں کا اہتمام کرو۔ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس کو ایسے ہی مت گزارو، بلکہ اس میں آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ پہلا کلمہ کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بجائے ہم اپنا وقت باتوں میں گزارنے کے کلمے کا ورد کریں۔ یہ وہ کلمہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ مجھے کوئی اسپیشل ذکر بتا دیجیے جس سے میں تجھے یاد کروں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ تو ہر آدمی کرتا ہے، عام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنا عظیم ذکر ہے کہ اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا جھک جائے گا۔ تو غلط محترم دوستو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے۔ اور دوسری چیز ہے استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ اگر اتنا نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم استغفر اللہ استغفار کثرت سے کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور جو گناہ انہوں نے کیے ہیں اس پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی سوا مغفرت کرے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو گناہ کیا انہوں نے کیا ہے اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، وہ ضد نہیں کرتے کہ میں نے نہیں کیا یا میں نے تو اس لیے کیا، کوئی اس میں حجت نہیں کرتے۔ تو پہلے کلمہ طیبہ کا ورد کرے، دوسرے استغفار کرے، اور پھر دو اور چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو غرض محترم دوستو، ہم پر یہ عظیم مبارک مہینہ رمضان کا سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں دن میں روزہ رکھیں، روزے کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، رات میں قیام کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں، اور اس میں کلمہ طیبہ کا ورد کریں، استغفار کریں، جنت طلب کریں، دوزخ سے ہم پناہ مانگیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو کائنات کے تمام مسلمانوں کو اس مہینے کو نصیب فرمائے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔